السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰہِ، اس آیت کے بارے میں آج بات کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہی ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کی رسی قرآن پاک کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو، یعنی فرقوں میں آ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن نہ بنو۔ جس طرح سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات عام ہے کہ فرقے کی وجہ سے ایک دوسرے کو خاص دشمن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہونا تو اس طرح چاہیے کہ ہر بندہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے اور سمجھے، پھر فیصلہ کرے کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ دین تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک ہی دین بنایا ہے۔ یہ فرقے تو ہم نے بنا لیے ہیں جن میں پڑھ کر ہم بہت ہی زیادہ غلطی کر رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰہِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت کا شکار نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پچھلا وقت یاد دلاتا ہے کہ جب تم آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے دور تھے یا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے 4 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا مسجد عجابہ، اس کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد حرم میں شامل کر دی جو مدینہ میں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میری امت پر اتنا برا عذاب نہ آئے کہ جو ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قبول ہے میرے محبوب۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ان پر کوئی ایسا زمینی عذاب نہ آئے جو ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میری امت کا کوئی ایسا دشمن ان پر مسلط نہ ہو جو ان کو مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب قبول ہے۔ نبی نے کہا، یا اللہ میری امت میں اختلافات نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں میرے محبوب، اختلافات تو ضرور ہوں گے۔ یہ زندگی امتحان ہے، پیپر ہے، اختلاف تو ضرور ہوگا۔ امتحان میں ہم دیکھیں گے کہ کون میری حد کو پار کرتا ہے یا میری حد کو توڑ دیتا ہے اور کون میری حدود میں رہتا ہے۔ اختلاف زندگی کی لازمی چیز ہے۔ اختلاف ہر چیز میں ہو سکتا ہے، مذہب میں بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اختلاف ہو سکتا ہے۔ صاف نیت کے ساتھ بھی لوگ اختلاف کر لیتے ہیں اور فساد کی نیت کے ساتھ بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف ہماری زندگی میں عام سی چیز ہے، ہر چیز میں ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ اختلاف ہوگا اور پھر کہتا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اختلاف کرو مگر فرقہ واریت کا شکار نہ ہو۔ آپ خود ہی اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اختلاف کی اجازت دیتا ہے لیکن فرقے میں پڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا غور سے سمجھیں تو اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں کہ ہم روز ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، دنگے فساد کریں۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں خود ہی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہلاکو خان نے 656 ہجری میں بغداد کو تباہ کیا تھا، اس میں اس نے 15 لاکھ آدمی قتل کیے تھے۔ اس کی بھی زیادہ وجہ یہ فرقے کی ہی وجہ تھی
کئی دن تک قتل عام ہوتا رہا۔ 20 لاکھ کی آبادی تھی جس میں سے صرف 5 لاکھ آدمی بچے تھے۔ وہ کیسے بچ گئے ہوں گے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ اس میں مالکی، حنبلی سب ہی شامل تھے۔ اس میں بہت زیادہ یہ جو ہلاک ہوئے تھے ان میں فرقہ واریت اور نافرمانی بہت ہی زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ شیعہ سنی فساد تھا، شافعی حنفی فساد تھا، مالکی حنبلی فساد، سب ہی فساد بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ تو ہلاکو خان نے کئی دن تک قتل عام کیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ ہم تباہی سے بچ جائیں۔ اور ہم نے تو اب علیحدہ علیحدہ بلاک بنا رکھے ہیں، حنبلی بلاک، مالکی بلاک، احناف بلاک، اور یہ ساری دنیا میں جگہ جگہ بکھر گئے ہیں۔ اب تھوڑے اختلافات تھوڑے سے کم ہوئے ہیں، دوسرے کا آمنا سامنا ہی کم ہوتا ہے۔ ہر ایک جماعت ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض اور نفرت رکھتی ہے۔ یہی حال بغداد کا تھا۔ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں، تاریخ کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ جو مستند کتابیں ہیں تاریخ کی، پھر سمجھ میں آتا ہے دین اہل سنت ہو کر ایک دوسرے کی گردن اڑاتے تھے۔ یہ عام ہو گیا ہے۔ بغداد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکو کی صورت میں عذاب آیا۔ اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ساری کتابیں اٹھا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیں۔ یہ تباہی بھی دین کی ان فرقہ واریت کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ دجلہ کا پانی 1 مہینے تک سیاہ رنگ میں بہتا رہا، اتنی کتابیں اس میں ڈال دی گئی تھی۔ اور اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا مسلمانوں پر کہ 40 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک تاتاری مغل آ کر کہتا ہے کہ سارے یہاں ہی کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتا ہوں اور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی، پھر بھی 40 کے 40 مسلمان اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ذرا بھی وہاں سے نہیں ہلے۔ وہ واپس گیا، تلوار لے کر آیا تو اس نے سب کی گردنیں اڑا دی۔ یہ بات البدع کتاب سے تاریخی بات ثابت ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ مستند کتاب ہے، آپ بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً تاریخ کی روایت کا معیار قرآن و سنت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کچھ کہے اور قرآن کچھ کہے تو تاریخ کو چھوڑ دینا چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ اگر تاریخ اور قرآن پاک کی تحریر ملتی ہے تو اس تاریخ کو آپ کو لینا چاہیے۔ صحابہ آپس کی لڑائیوں کے معیار تاریخ نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث تھا۔ اگر وہ آپس میں لڑے یا ان کے اختلافات ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ وہ انسان تھے، بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ میرے نبی کے ہر صحابی جنت میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بس اس کے بعد ہماری زبان بند ہو جانی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تو بات ختم۔ اگر ہم ان پر بات زبان کھولیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، بس فرقہ واریت سے بچو، مسلمان بن کر چلو، فرقہ واریت جیسی لعنت سے نکلو، اپنے اپنے مسلک کے مطابق چل کر بھی ایک دوسرے کو عزت دیں۔ ہر مسلمان کو دین خود سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا چاہیے۔ دنیا کے رنگ رنگ مولویوں کی باتیں سن کر تو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ خود قرآن کی تفسیر پڑھیں، سمجھیں اور فیصلہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کرنے سے بہت زیادہ آپ کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ سمجھ سکیں گے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، صحابہ کے اختلافات کیوں ہوئے ہیں۔ اس کو آپس میں لڑائی کی وجہ نہ بنائیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے خود مطالعہ کریں۔ چینل کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔